لیکن بعض لوگ ایسا پیش کرتے ہیں کہ باقی آج کل ایک نیا بھی یوٹیوب پہ نوجوان کوئی آیا ہوا ہے, وہ بھی یہی نکال کے فلاں کا بھی نظریہ غلط, فلاں کا بھی غلط, سب کو ہی غلط قرار دے دیا اس نے. تو وہ ایک نیا فرقہ بن رہا ہے, وہ اہل حدیث بھی غلط, تو دیوبندی بھی غلط, تو بریلوی بھی غلط, تو فلانا بھی غلط, تو ڈمکانا بھی غلط. اور وہ فروعی مسائل ہیں, کہتے ہیں ہاں ان میں سے کچھ چیزیں جس کی اچھی ہیں وہ میں لے رہا ہوں. تو بڑی ایسے, اور پھر عجیب سا ایک ملغوبہ بنا کے. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ چھٹا فرقہ پیدا ہو رہا ہے بغیر فرقواریت کے لیبل کے. لفظ فرقے کا استعمال نہیں ہو رہا, مگر کام کیا ہو رہا ہے, ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. اب اس کے جو متبعین ہیں اگر زیادہ ہو گئے تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا. وہ تو نام نہیں رکھنا اپنے فرقے کا, لیکن کچھ لوگ کے بعد لوگ اس کو انجینئری فرقے سے یاد کرنے لگیں گے, کیونکہ لوگ تو پھر کہتے ہیں نا یہ کس گروپ کا آدمی ہے, تو اس فرقے کا نام آ جائے گا انجینئری فرقہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو بھائی فرقواریت ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کے بندو. فرقواریت ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ بنیادی عقائد میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. فروعی مسائل میں جو فروعی اختلافی مسائل ہیں اگر مجتہدین سے چلے آ رہے ہیں تو سب صحیح ہیں. رفع الیدین کرنے والے بھی ٹھیک, نہ کرنے والے بھی ٹھیک, سب کے پاس دلائل ہیں. کرنے والوں کے پاس بھی دلائل, نہ کرنے والوں کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل ہیں. بات یہ کہ آپ تعصب کی اینک لگا کے دیکھتے ہو نا, تو آپ کو کبھی نہ کرنے والے کو کرنے والے کے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, کرنے والے کو نہ کرنے. جب مجتہدین میں اختلاف ہو گیا, امام ابو حنیفہ کو پاس تھا رفع الیدین کی حدیثیں بھی تھی, نہ کرنے کی بھی. انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد ایک رائے قائم کی کہ نہ کرنا افضل ہے. امام شافعی انہوں نے بھی بڑی تحقیق کے بعد ایک رائے قائم کی کہ کرنا افضل ہے. اس کے باوجود امام شافعی امام ابو حنیفہ کا احترام کرتے تھے. امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے, اور امام محمد تھے امام شافعی کے استاذ. امام محمد رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں تھے, لیکن ان کے شاگرد امام شافعی کرنے کے قائل تھے. دونوں کے پاس دلائل تھے نا, ڈیبیٹ ہوئی ہوں گی, بحث ہوئی ہوگی, دونوں میں اختلاف رہا. اس کے باوجود امام شافعی نے امام محمد کی تعریف میں اتنا کچھ لکھا ہے. کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے شاید کسی کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی حنفی امام محمد ابن حسن کی ہے. حالانکہ وہ تو حنفی تھے, رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اتنی تعریف کی ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, یہ تو صحیح حدیثوں کا خود میرے سامنے انکار کیا انہوں نے. میں نے ان کو رفع الیدین کی حدیث پیش کی, انہوں نے کہا نہیں. او بھائی پیش کی, انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا جو امام شافعی اس سے متفق نہیں ہوئے. امام شافعی نے جو جواب دیا امام محمد اس سے متفق نہیں ہوئے. کوئی بات نہیں, رائے کا اختلاف ہو گیا, کیونکہ صحابہ میں اختلاف تھا. صحابہ میں کچھ رفع الیدین کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے. امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا, فرمایا کہ یہ بھی بعض صحابہ کا مذہب ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. رفع الیدین نہ کرنے کا مسئلہ بیان کیا تو کہا کہ یہ بھی صحابہ کا مذہب ہے. بہت سے صحابہ اس کے قائل تھے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اب ان چیزوں میں جو امت جس بحث سے فارغ ہو چکی ہے 1400 سال پہلے یا 1200-1300 سال پہلے, مذاہب وجود میں آ گئے, تو بھائی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, کیچڑ نہ اچھالو کسی پہ. اور اگر کوئی کسی ان میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتا تو بھی کچھ نہیں کرو, وہ اللہ پوچھ لے گا اس سے. اگر وہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے پہ طنز کرنا, یہ طریقہ بولو نا بھائی صحیح نہیں ہے. اس سے نیا فرقہ بنے گا, ختم نہیں ہو جائے گا یہ مسئلہ. 1400 سال سے جو اختلاف چلا رہا ہے, آج آپ بیٹھ کے اس کو حل کرو گے کیا؟ آج حل کرو گے, وہ کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کے بندو, جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, منو معاف رکھو. ٹھیک ہے, ہم جنرل بات کریں گے کہ جو دوستیوں والے اعمال کرے گا دوزخ میں جائے گا, جو دوستیوں والے عقیدے رکھے گا دوزخ میں جائے گا, جو جنتیوں والے عقیدے رکھے گا جنت میں جائے گا. باقی اللہ کی مرضی ہے کسی کو معاف کرنا ہے یا اس پہ گرفت. علی بھائی سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن میں آتا ہے نا گروہ در گروہ بھیجا جائے گا, اس حوالے سے میں بات. گروہ در گروہ سورہ الزمر کی تفسیر میں نے بتایا, گروہ در گروہ سے مراد ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے, اس کے فالوور ہوتے ہیں. جی آج بھی جو گمراہ فرقوں کے لیڈرز ہیں جو اپنی پبلک کو غلط طرف لگا رہے ہیں, تو ظاہر وہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, ساتھ لے کے جائیں گے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ جی اس وقت کتنے مولوی ہیں, کون سے گروہ دوزخ میں جائیں گے, اس طرح تو ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. یہ تو روایت ہی ضعیف ہے, روایت ہی ضعیف ہے. کیا تصوف ایک الگ دین ہے؟ میرا 73 فرقوں کے اوپر نا آپ میرے بھائی کلپ دیکھ لیں, 73 فرقے یوٹیوب پہ لکھے انجینئر مدنی مرزا, تو میں نے پوری کی پوری بات کھول دی. ایمان علیہ و صحابی جو ہے بہت کمزور روایت ہے. صحیح روایت ابو داؤد میں ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں ہیں اور ایک جنت میں ہے, اور اس کا نام بھی نبی علیہ السلام نے بتایا, الجماع, جو نہ بریلویوں کا نام ہے, نہ دیوبندیوں کا, نہ اہل حدیثوں کا, نہ شیعہ کا. الجماع یہ نام آیا ہے ابو داؤد میں, یعنی اجماع
اور اجماع امت. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی مین سٹریم امت کی وہ انشاءاللہ جنت میں ہی ہے, بے فکر رہیں. باقی اس طریقے سے گروہوں کا معاملہ آپ اس طرح ڈکلیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ ایک گروہ کو 100% صحیح ڈکلیئر کرتے ہیں پھر آپ کو ان کے غلط مسئلے بھی صحیح ماننے پڑ جائیں گے. میرے نظر میں تو روئے ارض پہ کوئی ایک گروہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے 100% مسائل کتاب و سنت کے مطابق ہوں. نہ بریلوی, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث, نہ شیعہ, کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائی ہوئی ہے. اس کا مطلب ایک گروہ تو آپ کو ابھی نہیں ملے گا. ایک گروہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو کسی بھی گروہ میں ہوں گے لیکن وہ ایک پارٹی ہوں گے اس حوالے سے کہ حق بات قبول کر لیں گے کہ جب ان کو بات پتہ چلے گی. بس ادھر تک رہیں, اس سے آگے نہ جائیں. اور وہ جو 72 دوزخ میں کہا گیا اس میں الفاظ نہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. سر مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں گے نا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں ہے. کسی کی جرت ہے یہ بات کرے. میں نے شیخ زبیر لزئی صاحب سے بھی ویڈیو میں یہ بات پوچھی, ان کا نہیں میں کیوں کہوں, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا. اللہ نے جس کو معاف نہیں کرنا وہ کافر و مشرک, وہ والا کافر و مشرک ہے جو نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا. باقی جو کلمہ گو مشرک ہے اس کا معاملہ الگ ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق, وہ آپ دیکھ لیں, میں نے سارے علمی دلائل ذکر کیے. 73 فرقوں والی حدیث کے پیش نظر حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی وغیرہ کیا فرقوں میں شمار ہوں گے یا پھر مسلک میں؟ اور مسلک ہیں تو فرقہ اور مسلک کا فرق بیان کریں تھوڑا سا. بڑا اوکھا سوال کیتا جائے, یہ آپس ہی پختن. ویسے تو یہ کہتے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں, فروعی اختلافات ہیں, لیکن اگر آپ ان کی فقہ کی کتابیں اٹھائیں ایک ہی مثال کافی ہے کہ خانہ کعبے میں انہوں نے 300 سال تک 4 مصلے رکھے ہیں. اگر فروعی اختلاف تھا تو 4 مصلے الگ کیوں تھے؟ میں یہ پوچھتا ہوں. اگر یہ 4 فرقے نہیں تھے, ایک ہی فرقہ تھا, جیسے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بریلوی فرقہ یا ایک گروہ ہے, اس میں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی جماعت ہے, الیاس قادری صاحب کی جماعت ہے, اور جماعتیں ہیں, لیکن بریلوی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے فرقوں کی جماعتوں والے پیچھے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم مانتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی ہیں. لیکن کعبے میں 4 مصلے, اب تو ہم نے اتنی یہ ویڈیو چڑھائی ہے نا, آپ لکھے خانہ کعبہ میں 4 مصلے, وہ میں نے تصویر بھی کلر ڈھونڈ لی ہے. 300 سال تک جنہوں نے کعبے میں امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کے ناموں پہ, ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے, 4 مصلے ڈالے, چاروں امام لاگ کھڑے ہوتے تھے. اب فروعی اختلاف کس منہ سے کہتے ہیں؟ اے تے جے پھکی. اس تو بعد انہوں کو جواب ہی کوئی نہیں. اگر یہ فروعی اختلافات ہیں تو امام لاگ کیوں تھے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو فرقے سمجھتے تھے. یہ ہم نہیں سمجھتے.